أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو اِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، کہ میں نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون اور اس کے لوگوں سے، یسومونکم سوء العذاب، کہ جو تمہیں بدترین تکالیف پہنچایا کرتے تھے، یقتلون ابناءکم، کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کیا کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اس سے قبل آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے عبرت کی نشانیاں رکھی ہیں وہ ساری اس کے اندر چل رہی تھیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے زمانے میں اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم نجوم نے یہ بات کہی تھی کہ 3 سالوں کے دوران ایک ایسا بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ چنانچہ فرعون نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جہاں جہاں بھی ایسی کوئی عورت ہے جو کہ امید سے ہو، ان کے گھروں پر پہرا لگا دیا جائے، اور جب بچہ پیدا ہو اس بچے کو وہیں پر قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ مختلف تعداد آتی ہے، 12,000 سے لے کر 70,000 تک کی روایات آتی ہیں کہ بچوں کو قتل کیا گیا۔ بہرحال بہت بڑا یہ ظلم تھا اس موقع پر جو کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور پھر جب یہ وادی تیہ میں پہنچے تو اس وقت میں یہ بنی اسرائیل قوم کہنے لگی کہ اے موسیٰ، اب تک ہم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، کوئی قانون نہیں تھا، ظلم در ظلم چلتا آ رہا تھا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، اپنے رب سے کوئی قانون ہمارے لیے مانگیے کہ ہماری زندگی گزارنے کے کوئی قانون ہمیں مل جائے، اس لیے کہ بغیر قانون کے زندگی کسی فائدے کی نہیں، اور قانون ایسا جو کہ ادنا اور اعلیٰ سبھی کے لیے برابر ہو، اور جو بھی قوانین ہوں وہ سب کے لیے بہترین ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ قوانین اللہ کی ذات ہی بنا سکتی ہے کہ جس اللہ کی ذات کا پوری دنیا پر، سارے جہان پر نظر ہو۔ اس لیے کہ انسان قانون بنائے گا، ایک تو اس کی سب پر نظر نہیں ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ وہ قانون بنائے گا اپنے مفادات اس کے سامنے ہوں گے، اس لیے ایسا قانون ہو جو سبھی کے لیے برابر ہو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کے حوالے سے عمل درآمد بھی کیا، مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ قبیلہ بنی مخزوم کی ایک فاطمہ نامی عورت جب اس نے چوری کر لی، جو کہ ابو جہل کا خاندان تھا، اس وقت میں لوگوں نے کہا کہ لڑکی ہے، غیر شادی شدہ ہے، بڑے مسائل بن جائیں گے، اسے قید کر دیا جائے، اسے جو ہے وہ مختلف سزائیں دے دی جائیں لیکن ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اس وقت میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہیں بھیجا کہ آپ سے حضور بڑی محبت فرماتے ہیں، آپ حضور علیہ السلام سے درخواست کریں۔ یہ گئے اور جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دبانا شروع کر دیے، اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سزا نہ دیں اور معاف کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ تعالی، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کے نہ پورا کرنے کے حوالے سے سفارش کر رہے ہو؟ یاد رکھو اگر اس کی جگہ پر محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ آج لوگ اس قانون سے یہ سمجھتے ہیں سبھی کے پاس برابر کے گھر ہونے چاہیے، سبھی کے پاس برابر کی کوٹھیاں ہونی چاہیے،
سبھی کے پاس برابر کی گاڑیاں ہونی چاہیے، سبھی کے پاس برابر کی تنخواہ ہونی چاہیے۔ اس پر اس قانون کو فٹ کیا جاتا ہے، جو دراصل ایک جو ہے غلط فہمی ہے۔ قانون کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جو سزا بنتی ہو یا جس کا جو حق بنتا ہو وہ اس کو ادا کیا جائے یا وہ سزا دی جائے، اور اسی طریقے سے جو جس چیز کا اہل ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے، جو جتنی محنت کرتا ہے، جتنی اس کی تعلیم ہے، اسی کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اعلیٰ کے لیے کچھ اور ہو اور ادنیٰ کے لیے کچھ اور ہو۔ بہرحال بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے کوئی قانون لے کر آئیں۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس قانون کے حوالے سے اللہ سے بات کی کہ ہمیں شریعت چاہیے، ہمیں رہنمائی چاہیے، تو وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر ہم نے 10 راتیں مزید بڑھا کر اس کی تکمیل کی۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، چنانچہ جب ان کے رب نے اس میقات کو، اس مدت کو پورا کر دیا، 40 لیلہ، جو کہ 40 راتیں ہیں، جب اس کو پورا کر دیا، وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لِأَخِيهِ، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے، اخلفنی فی قومی، کہ آپ میرے نائب اور قائم مقام بن جائیں میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور ان کے معاملات کو درست رکھنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور آپ فساد مچانے والوں کی اتباع اور پیروی نہ کرنا، ان کے پیچھے نہ چلنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ میرے پاس کوہ طور پر آ جاؤ اور وہاں پر اعتکاف کرو، اور 1 مہینے کا اعتکاف کرو۔ جب 1 مہینے کا اعتکاف کیا، روزے بھی رکھے، اور ظاہر ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس وقت میں منہ میں ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے۔ چنانچہ جب 30 دن پورے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو مسواک کی اور اپنے منہ کو صاف بھی کیا، تو اس وقت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم نے مسواک کیوں کی ہے؟ لَخُلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ میں یہ سمیل پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی اچھی خوشبو لگتی ہے، کیونکہ اللہ کی خاطر انسان بھوکا رہتا ہے۔ چنانچہ 30 دن پورے ہونے پر جب اللہ سے ملے تو اللہ نے فرمایا کہ 10 مزید روزے رکھو اور 10 دن 10 راتوں کا مزید اعتکاف کرو، 40 لیلہ، تو اس طرح سے 40 راتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ چلہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لگوایا۔ جب وقت پورا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، جس کا تذکرہ جو ہے وہ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کی برکت سے یہ قانون عطا فرمایا، اور پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام، جو بے شک ان سے عمر میں 3 سال بڑے تھے، لیکن تشریعی نبی، یعنی اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نئی کتاب عطا نہیں فرمائی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے مرتبے اور مقام میں کم تھے، تو انہیں نائب بنایا کہ آپ جو ہے ان کی رہنمائی کیجئے گا، انہیں غلط راستے سے بچائیے گا، اور جو لوگ غلط راستے پر چلیں، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ لوگ غلط راستے پر چلیں گے تو اس وقت میں آپ نے خود ان کے راستے پر نہیں چلنا۔ تو اس اعتبار سے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے، جیسے اللہ نے کہا تھا، اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور کے ساتھ انہوں نے اعتکاف کیا، پھر ملاقات کے لیے کوہ طور پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کے رب نے ان سے کلام کیا، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قَالَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لَن تَرَانِي، کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن اگر تم دیکھو اس پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ، پس اگر وہ قائم رہا، مکانہ، اپنی جگہ پر، فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر تم بھی دیکھ سکو گے۔ یعنی یہ پہاڑ ہے، میں اس پر اپنی نور کی تجلی ڈالتا ہوں، یہ پہاڑ اگر برداشت کر جائے گا پھر تم بھی برداشت کر سکو گے، اگر یہ نہیں کر سکے گا پھر آپ بھی نہیں کر سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ،
تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، فلما افاقا، جب کھڑے ہوئے، قال سبحانک، تو کہا کہ اے میرے رب آپ کی ذات پاک ہے، تبت الیک، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی ذات برحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اس بات کی جو ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں جو ہے آپ کا دیدار نہیں ہو سکتا، اور آپ کی ذات برحق ہے کہ پہاڑ پر تجلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ڈالی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس، کہ میں نے اپنا پیغام دے کر اور میں نے جو ہے آپ کو چن لیا ہے تمام لوگوں پر، برسالتی، اپنی رسالت کے ساتھ، وہ بھی کلامی، اور اپنی کلام کے ساتھ، یعنی آپ کو کلیم اللہ بنایا ہے، فخذ ما آتیتک، چنانچہ جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے وہ لے لو، وکم من الشاکرین، اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ نے جو تعلیمات دی ہیں، جن کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے کہ اللہ نے تورات کی تختیاں عطا فرمائیں، ان تعلیمات کو لے لو اور ان باتوں پر عمل کرو، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تمہارا مستقبل بہتر اور اچھا بنا دے گا۔ ان آیات سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں کیا، ضرور اس کے لیے رہنمائی موجود ہے، اور جو انسان اس رہنمائی اور قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اگر 100% اس کے مطابق ہے تو 100% کامیاب، 90% عمل کر رہا تو 90% کامیاب، 50% عمل کر رہا تو 50% کامیاب۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات بالکل برحق اور سچی، اللہ پاک نے اس قانون کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، اس لیے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان عمل تو کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ جو اللہ کی خاطر بندہ مشقتیں برداشت کرتا ہے، چاہے وہ روزے کی ہو، چاہے وہ نماز کی ہو، چاہے وہ تلاوت کی ہو، چاہے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کی ہو، چاہے وہ حج کی ہو، اللہ اس کی عبادات کا بڑا قدردان ہے۔ اور پھر یہ ہے جو اللہ نے دین دیا ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، بنی اسرائیلیوں کی طرح ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔